نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا الہی آمین رب زدنی علما سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو مَعَ الرَّاکِعِینَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ 3 احکامات ہیں یہاں پر۔ پہلا حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، اور دوسرا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، اور تیسرا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، باجماعت نماز ادا کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، عاجزی اختیار کرو۔ اقامت صلاۃ پر پیچھے بھی بات ہوئی ہے، جو متقین کی صفات میں سے دوسری صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی جو متقین ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کی صفتوں، متقین کی صفتوں میں سے دوسری صفت تھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ نماز کی ساری شرائط پوری کرنا، اوقات کی پابندی کرنا، اور سب سے بڑھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہونا کہ ساری دنیا اور اس کے معاملات ایک طرف، خود کو اپنے رب کے سامنے سرنڈر کرنا کہ اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا بندہ، تیرا غلام، اور میرا مالک، خالق، رازق تو ہی ہے، اور تیرے سامنے ہی میں اپنی ہر التجا رکھتا ہوں۔ میری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا دار و مدار تیرے سامنے جھکنے میں ہی ہے۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک خاص مال میں سے ایک خاص مقدار میں مستحق افراد کو دینا زکوٰۃ ہے۔ یعنی زکوٰۃ ایک خاص اماؤنٹ، مال کی ایک خاص اماؤنٹ، اس میں سے خاص اماؤنٹ کو نکالنا۔ جیسے سونے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جب سونا 7.5 تولے ہو جائے تو یہ مخصوص مال ہو گیا۔ اب اس میں سے ایک مخصوص اماؤنٹ یعنی 2.5%، یعنی 2.5% کے حساب سے نکالنا، اور پھر اس کو کس کو دینا ہے؟ مستحق لوگوں کو دینا، یہ ضروری ہے۔ یہ 3 چیزیں زکوٰۃ کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حکم کیا ہے؟ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مفسرین اس سے مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لیتے ہیں۔ اکیلی نماز کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 نمازوں کے برابر ہے، اور یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ عورتوں کے لیے بہترین نماز گھر میں نماز ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو گروہ، جو جماعت اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کی مخالفت نہ کرو، جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، جماعت کے ساتھ رہو۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہودی جو تھے وہ اپنی نماز میں سے رکوع کو ختم کر چکے تھے، اس لیے بھی ادھر رکوع پر زور دیا گیا ہے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کوئی بھی انسان اگر دنیا اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق گزارنا چاہتا ہے اور آخرت کا طلبگار ہے تو بنیادی شرائط میں سے یہ 3 حکم ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اللہ کی جماعت کے ساتھ رہو، باجماعت نماز ادا کرو۔
اللہ تعالی ہمارا احسن طریقے سے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا آسان کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔